سورۃ نساء آیت نمبر 132۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر کام میں اللہ کا کارساز ہونا کافی ہے۔ ان آیات 130 اور 131 اور 32 میں 3 بار یہ جملہ دہرایا گیا، للہ ما فی السماوات ما فی الارض۔ تینوں دفعہ اس کا استعمال الگ الگ مقصد کے لیے ہوا۔ پہلی بار کسائش اور وسعت مقصود تھا، یعنی اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں، کیونکہ آسمان اور زمین کی ایک ایک چیز اس کی ملکیت ہے۔ اگر کسی جوڑے میں حالات کی ناسازگاری کی بنا پر جدائی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے لیے بہتر حالات پیدا کر سکتے، کیونکہ ہر طرح کے اسباب اور وسائل پر اس کا پورا کنٹرول ہے۔ دوسرا بار یہ جملہ ایک دوسرے دلیل کے طور پر آیا، جو یہ ہے کہ یہ اللہ کی خاص مہربانی اور فضل ہے کہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی اور خاص تمہیں بھی شریعت نازل فرما کر ان احکامات پر عمل کرنے اور اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا، اور شریعت کی تمام احکام تمہاری ہی دینی اور دنیاوی مصلحت پر مبنی ہوتی ہیں، جن میں تمہارا ہی فائدہ ہوتا ہے، اور وہ واجب کر دیے جاتے ہیں، اور جن کاموں میں تمہارا نقصان ہوتا ہے وہ حرام کر دیے جاتے ہیں۔ اب اگر تم ان احکامات پر عمل کرو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اگر نہیں کرو گے تو اس میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ اللہ کا نہ تمہاری اطاعت سے کچھ سنورتا ہے اور نہ تمہاری نافرمانی سے کچھ بگڑتا ہے، اس لیے کہ پوری کائنات کا مالک تو پہلی سے، لہٰذا وہ تمہاری فرمانبرداری یا نافرمانی سے بے نیاز ہے۔ اور اس کے کارنامے ایسے ہیں جو خود اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ اس کائنات کا خالق، مالک اور منتظم فی الواقع مستحق حمد ہے۔ تمہاری اس کی حمد کرنے یا نہ کرنے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔